بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں عورت کے ساتھ جمع کرنا، خواب میں عورت کے دوسرے راستے سے جمع کرنا، خواب میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، خواب کے اندر اپنی ماں، بہن، بیٹی یا کسی قریبی محرم عورت سے جمع کرنا، خواب میں کسی مرد کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ جمع کرنا، لواطت کرنا، اسی کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ اس نے جمع کیا ہے تو فرمایا یہ اس کی کوئی اپنی دلی حاجت پوری ہونے کی تعبیر ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی انسان دیکھے کہ اس نے کسی عورت سے جمع کیا اور منی اس سے جدا ہو گئی ہے اور تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے اس کی دلی مراد اور حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے کسی عورت سے جمع کیا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس عورت سے نیکی اور بھلائی پائے گا اور اس کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ یہی خواب عورت دیکھے تو وہ بھی یہی تعبیریں لے سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ کسی نے اس سے جمع کیا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کا خاندان مالدار ہوگا اور اس کے خاندان کی تمام ضروریات پوری ہوں گی۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ کسی نے اس سے جمع کیا ہے، اس طرح کے مرد نیچے ہے اور عورت اوپر ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ عورت اس کے نکاح میں آئے گی اور یہ اس عورت سے خیر و منفعت اور بھلائی حاصل کرے گا۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب کے اندر دیکھے کہ اپنی عورت یا کسی دوسری عورت سے پیچھے کے راستے سے جمع کیا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ مرد کوئی ایسی نالائق اور گندی حرکت کرے گا جس کی وجہ سے اس کی عزت میں کمی ہوگی، لوگوں میں اس کا نام جو ہے وہ برا جانا جائے گا، اور اسی طرح اس کے جو کام ہیں، جو معاملات ہیں وہ مکمل نہیں ہوں گے، ان کے اندر اس کو نفع نہیں ملے گا بلکہ نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی اس نے سنت کو نگاہ میں سامنے نہیں رکھا بلکہ اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس نے مردہ یا زندہ ماں، بہن، بیٹی سے یا ایسی عورت جو محرم ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے اس کے ساتھ جمع کیا ہے اور اس سے قربت لی ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے ساتھ اس کی جو قرابت ہے، جو محبت ہے، وہ اس سے ختم ہو جائے گی۔ جس کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جمع کرتے دیکھا محرم کے ساتھ تو اس سے جو محبت اور الفت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر وہ خواب دیکھنے والی یعنی جس عورت کے ساتھ جمع کیا جو محرم ہے، اگر وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، بہرحال دونوں صورتوں میں غم، اندوہ اور تکلیف آنے کی تعبیر ہے۔ بعض اہل تعبیر نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر جس عورت سے جمع کیا محرم سے، اگر وہ زندہ ہے تو اس سے خیر اور نیکی پہنچے گی، اور اسی طرح ممکن ہے کہ حج بھی ادا کرے، اور اگر کسی مری ہوئی عورت سے جمع کیا ہے تو فرمایا یہ غمناک ہوگا، تکلیف آئے گی اور محتاج ہوگا۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے بیگانہ انجان عورت کے ساتھ جمع کیا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ جس کام سے یہ انسان نا امید ہو چکا تھا اب اس کے اس کام میں امید آ جائے گی اور وہ کام اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہی خواب عورت دیکھے تو وہ مرد کے متعلق لے سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے کسی نوجوان یعنی کہ عورت کے ساتھ اس نے جمع کیا تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو بھی بھلائی اور نیکی پہنچے گی۔ اگر کسی بوڑھے آدمی سے یا عورت سے جمع کیا تب بھی اپنے نصیب سے خیر اور نیکی دیکھے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس کو کوئی نوجوان دوشیزہ لڑکی ملی ہے اور اس سے اسی سال اس نے شادی کی ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان کوئی عورت خریدے گا، کوئی باندی اور نکرانی خریدے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ حرم کے اندر گیا ہے اور حرم کے اندر اس نے جمع کیا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ دشمنوں پر فتح پائے گا، ان کے اوپر قابو پائے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے ساتھ کسی نے جمع کیا ہے تب بھی یہی تعویل ہے کہ دلی مراد پوری ہوگی اور نفع پہنچے گا۔ بعض اہل تعبیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ جمع کیا تو بادشاہ سے خوف اور دہشت پہنچنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے مرغے کے ساتھ جمع کیا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی طرف جو مرد یا جو انسان منسوب ہے جس کی نسبت اس کے ساتھ ہے یہ اس پر فتح پائے گا۔
اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ عیسائی یا یہودی یا کسی ہندو کے ساتھ جمع کیا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے تمام دنیاوی کام بڑے انتظام اور اچھے طریقے سے سر انجام پائیں گے۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ کسی بدکارہ اور فاسقہ عورت کے ساتھ جمع کیا تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے والا ہوگا، مال حرام اس کو ملے گا اور یہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اگر یہی خواب عورت دیکھے تو اس کی تعویل مرد کے متعلق بالکل ایسی ہی ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے اونٹ کے ساتھ یا گھوڑے کے ساتھ جمع کیا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے اللہ اس کو سختی سے رہائی عطا فرمائیں گے، مشکل سے آسانی عطا فرمائیں گے، دشمن پر فتح عطا فرمائیں گے اور اس کا نام بلند اور یعنی کہ نامور یہ انسان بنے گا، لوگ اس کی عزت کریں گے۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے حیض والی عورت کے ساتھ جمع کیا ہے تو فرمایا برا کام اور کوئی بدکاری کرنے کی تعبیر ہے۔ اسی طرح بعض اہل تعبیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ جمع کرنا یہ دنیا کے کاموں کے لیے آسائش ہے، آسانی ہونے کی تعبیر ہے۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس کی عورت کے ساتھ جو اس کی باندی ہے یا اس کی ملکیت میں ہے کسی نے اس کے ساتھ جمع کیا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے انسان کو بادشاہ سے، وزیر سے یا کسی بڑے آدمی سے فائدہ پہنچنے کی تعبیر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت دیکھے کہ اس نے دوسری عورت کے ساتھ جمع کیا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس خواب دیکھنے والے عورت کی مراد پوری ہوگی، دلی حاجت پوری ہوگی، اللہ رب العزت اس کو بھلائی اور نیکی عطا فرمائیں گے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں خواب میں جمع کرنا جس پر غسل واجب ہو جائے اس کی تعویل کوئی نہیں ہوتی، یہ ساری تعبیریں تب ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس کی منی نہیں نکلی، غسل واجب نہیں ہوا تو تب یہ تعبیریں واقع ہوں گی۔ اگر خواب کے اندر جمع کیا اور غسل واجب ہو گیا تو فرمایا پھر اس خواب کی کوئی تعویل نہیں ہوتی، یہ شیطانی خواب ہوتا ہے۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، استغفار کر لے تاکہ بری تعبیر سے محفوظ رہ سکے۔ مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں، وظائف، مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔